انسانی رشتوں اور بالخصوص میاں بیوی کے رشتے میں جو چیز سب سے زیادہ تباہی کا باعث بنتی ہے وہ شک ہے۔ شک ہر رشتے کا بدترین دشمن ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے ریلیشن شپ مینجمنٹ میں جہاں میں نے آپ کو پلرز آف ریلیشن شپ مینجمنٹ بتائے ہیں کہ انسانی رشتوں میں جو مضبوطی ہے وہ کیسے آتی ہے اور وہ دیر پا کیسے رہتے ہیں، بہترین کیسے نبھتے ہیں، تو اس میں جو زہر ہے اور ایسا زہر کہ جس کا دریافت بڑا ہی مشکل ہے وہ شک ہے۔ تو اپنے رشتوں میں شک کو نہ آنے دیں۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا بہترین علاج ہے ایک دوسرے کی بات کرنے کی بجائے، بڑے غور سے اس جملے کو سنیے گا، ایک دوسرے کی بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے بات کریں تو شک کی موت یقینی ہو جائے گی۔ ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس ایک پیغام لے کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی وہ آپ کے متعلق ایسا کہہ رہا تھا، کہتا ہوں اب وہ میں اس کے اوپر ریئیکٹ کیا کرتا ہوں کہ اس کو اپنی اوقات نہیں پتہ، ان کو پردے ہی رہن تھے، وہ تو فلاں ہے فلاں ہے۔ اب وہ باتیں جو میں نے نہیں کرنے کی تھی وہ بھی میں نے غصے میں کر دی اور اس شخص نے کئی دفعہ وہ بات کہی ہی نہیں ہوتی۔ میں جو اتنا تجربے کا دعویٰ کرتا ہوں، پرسوں میرے ایک مینیجر نے مجھے ایڈمنسٹریشن کے کسی مینیجر کے بارے میں کہا کہ جی وہ آیا ہے اور آپ کے یہاں نے جتنا سامان چیزیں پڑا تھا اس کی تصویریں لے کے گیا، اور پھر وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ ہفتے کو کیوں آتے ہیں، چھٹی والے دن کیوں آتے ہیں یہ دفتر میں۔ اب آدھی بات سچ تھی کہ وہ تصویریں لے کے گیا، اس نے مجھے وجہ بتائی۔ تو اب وہ کہتا ہے جی میں کون ہوتا ہوں، آپ تو جنرل مینیجر ہیں، کسی ایک عام افسر کے متعلق بھی یہ کہنے کے لیے کہ وہ چھٹی والے دن کیوں آتا ہے، کیونکہ دفتر میں بہت سے لوگ چھٹی والے دن وہ کام جو ان کے نہیں مکمل ہوئے ہوتے وہ کرنے آتے ہیں۔ اب اگر میں تھوڑا سا سوچ لیتا، رک جاتا، تو کیا ہوا کہ ہم یہ جو بات میں نے کہی اس کو زیادہ ایکسپلین کر رہا ہوں، ہمارے رشتوں میں بہت دفعہ اس لیے مسئلہ آتا ہے کہ ہم نے کوئی بات کہتا ہے اور ہم ایک دم سے کچھ کر گزرتے ہیں۔ تو میں نے کسی کی نہیں، آپ کو ذاتی مثال دی۔ اب اس کے بعد واپس آتا ہوں شک پہ کہ اچھا اس شک میں نا کبھی کبھی پازیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے۔ تو مجھے ایک بہت پرانی بات یاد آ گئی کہ اور میری ایک اسٹوڈنٹ فیملی تھی، اس کے لڑکی کے باپ نے دوسری شادی کر لی، وہ گھر میں، خیر میں نے کیا، وہ مسائل حل ہو گئے۔ تو یہ 40-45 سال پرانی بات ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس نے دوسری شادی، کیونکہ کسی جگہ پہ کوئی گواہی نہیں تھی، تم نے جو ایسے پکے پیری جو انہیں پیچھے پہنی ہیں کی ہوا کسی۔ تو وہ کہتی ہے جی کہ میں نے نا دیکھا کہ اس کا اسکوٹر کا جو لیڈیز فٹ ریسٹ ہے نا وہ کچھ دنوں سے اوپن ہے، کھلا ہے۔ اس سے مجھے شک پڑا کہ بیاہ کیتا ہوئے یا نہ ہوئے اور کچھ پٹھے پاسے تر پیا۔ تو وہ پھر باقی باتیں جو بات کی ہیں، تو کبھی کبھی یہ شک جو ہے آپ کو کسی طرف لے بھی جاتا ہے، لیکن ادروائز یاد رکھیں شک جو ہے اس سے بڑا آپ کے رشتوں کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور شک کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بات کریں۔ دیکھیں سورہ حجرات پہ اگر میری زندگی رہی اور ہم پہنچ گئے تو وہاں ایک ایک لفظ ایک ایک لیکچر ہوگا، ولا تجسسوا، کہ دوسروں کے بارے میں تجسس۔ پھر وہ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں نکلتی ہیں جن کا آپ سے کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا، لیکن آپ اپنا رشتہ اس کے بارے میں برباد کر جاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں۔ اسی لیے میں جب لڑکے لڑکیوں کی پری میرج کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو لڑکی ہو یا لڑکا، خاص طور پہ لڑکی کو کہتا ہوں کہ امیڈیٹلی اپنے سارے پرانے اکاؤنٹ جو چلا رہی ہو وہ بند کر دو، اور لڑکے کی زندگی میں، اور لڑکے کو کہتا ہوں لڑکی کی زندگی میں اس کے ماضی کو مت کو لے دیں۔ اب وہ آپ کی زندگی میں آ گئی ہے یا آ گیا ہے،
اس پہ ماضی کی بنیاد پہ کوئی شک کریں گے تو ناممکن ہے کہ تمہارا رشتہ نبھ جائے، اچھا یا برا۔ تو اس لیے شک جو ہے اس کو نہ آنے دیں، اور کسی کی کہی ہوئی بات کو بنیاد نہ بنائیں جب تک کوئی سالڈ ایویڈنس نہ آئے۔ آپ کے رشتے انشاءاللہ بہت اچھے چلیں گے۔ بہت شکریہ۔